فلاں ہستی تو وہ ایسے کرتی ہے، اس نے تو یہ کر دیا۔ اور بھائیو اللہ کے مقابلے میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز عطا کرنے والا وہ رب ہے۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو وہ ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ رب کی طاقتیں ختم، رب کے خزانے ختم، رب کی سماعت کے اندر نعوذ باللہ جو ہے کمی ہے، رب سے مانگتے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے، بھائیو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا، برداشت نہ کیا۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی صحابہ سے کہا کہ ان کو باہر نکال دو، یہ لوگ جھوٹے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ سنکتب ما قالوا، اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے کہا ہم نے اس کو کیا کیا؟ لکھ لیا۔ فقتلهم الانبیاء بغیر حق، یہ اس سے پہلے بھی نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو یہودی ہیں، یہ ایسی سازش کرتے کہ نبیوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان کو بھی نہ حق جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے۔ اور فرمایا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ آج جو ہے دردناک، درد دینے والا عذاب جو ہے تم جو ہے کیا کرو؟ چکھو، ان کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہودیوں نے یہ سازش کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان ہے اور اپنے رب کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہوئے، اور اسی طرح جنگ احد کے دن بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب گڑھے کے اندر گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو ہے وہ ٹوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بھی جو ہے وہ ساتھ ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ آج جو ہے حبل کی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ فتح ہو گئی ہے۔ حبل ایک بت تھا جس کو وہ مانتے تھے، جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ کہتے ہیں پہلے انہوں نے باتیں کی، ابو بکر کہاں ہیں؟ عمر کہاں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہاں گئے ہیں آج؟ یہ بات اس نے کہی تھی احد کے دن، اور کہتا ہے کہاں گئے ہیں، ان کی بہادری کہاں گئی؟ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جواب نہیں دینا، لیکن جب بات آئی اس نے جب یہ کہا کہ حبل جو ہے جیت گیا ہے، اس کی فتح ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر کہاں ہو؟ اس کا جواب دو۔ پھر وہ کھڑے ہوئے ابو بکر اور عمر، انہوں نے وہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور طاقت والا اللہ ہے۔ تمہارا حبل جو ہے یہ بت جو ہے یہ نہیں جیتا، اس کی فتح نہیں ہوئی، اور ہمارا رب جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ یہ بات ابو بکر اور عمر نے اس دن بھی جو ہے جنگ احد کے دن بھی جو ہے جب زخمی تھے اس حالت کے اندر بھی جو ہے دفاع کیا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو آج ایک میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے۔ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ اپنے رب کے حوالے سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے آج ہمیں اپنی جان پیاری ہے، اپنا مال پیارا ہے، اپنے رشتہ دار پیارے ہیں، ہماری کنبہ قبیلہ برادری ہمیں پیاری ہے۔ کنبہ قبیلہ برادری ان کی بھی تھی، مال ان کے بھی تھے، سب کچھ ان کا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے صحابہ کے اندر بھی، اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ احد کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ احد خوشی کی وجہ سے ہل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احد رک جا، ٹھہر جا، اتنا تیز جو ہے وہ تو کیوں ہل رہا ہے خوشی کی وجہ سے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گر جائیں، تو یہ پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے اور 2 شہید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک صدیق، ایک نبی اور 2 شہید، 2 شہید عثمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نیکی کے اندر بھی سبقت کرتے، آگے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ خلیفہ بنے، خلیفہ اول، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یہ کیسے بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی مبارک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 مرتبہ یا 18 مرتبہ جو ہے نماز جو ہے وہ پڑھائی ہے صحابہ کو، اور اس کا کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تو نرم دل ہیں، وہ اتنے نرم ہیں وہ آپ کے مصلے کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اللہ کے رسول وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، وہ تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ فرمایا، کہا کہ اگر میری امت کا کوئی نرم دل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نرم دل جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے امت کے نرم دل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے اوپر جو ہے سہارا لے کے مسجد کے اندر آپ آتے ہیں۔ جب مسجد کے اندر آپ آئے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ابو بکر پیچھے ہونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، کہا ابو بکر کھڑے رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ گئے۔ بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی کے اوپر جو ہے اپنے ہوتے ہوئے کھڑا کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، یہ صحابہ کے درمیان بھی ایسے تھا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوچھتے ہیں کہ آج کس نے نماز جنازہ کسی کی پڑھی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے رسول میں نے۔ تہجد کس نے پڑھی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صدقہ کس نے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ سارے کام کرنے والے اس مجلس میں سے، حاضرین مجلس میں سے سب سے زیادہ کام کرنے والے نیکی کے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی پوچھا تو جواب کس کا آیا؟ ابو بکر کا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ابو بکر کوئی ایک دروازے سے، جنت کے ایک دروازے سے داخل ہوگا، میں محمد امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن، فرمایا کہ میں محمد امید کرتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو بلائیں گے، ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ شان کس کی ہے؟ یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ، جنہوں نے سارا کچھ اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کر دیا، اتنی قربانیاں دیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے بھی کیا ہوا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی ہیں پاس بیٹھی ہیں، دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میرا آخری وقت ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رونے لگی۔ باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بیٹی روتی کیوں ہو؟ کہا کہ ابا جان میں اس لیے رو رہی ہوں۔ کہا کیا تم یہ دیکھتی نہیں ہے کہ ابو بکر نے، تیرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا مال بھی اسلام کے لیے خرچ کیا، کیا میں نے کوئی کمی کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ بات نہیں ہے۔ کہا ابا جان آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کو نیا کفن دینے کے لیے بھی گھر کے اندر نہ کپڑا ہے نہ پیسے ہیں۔ یہ خلیفہ اول ہیں جنہوں نے سارا مال خرچ کیا اور ساری زندگی اسلام کے لیے جو ہے وقف کر دی، اب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا ہے کہ گھر کے اندر نیا کپڑا بھی موجود نہیں ہے جسے کفن دیا جائے۔ کہا کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ نیا کپڑا جو ہے زندوں کے لیے ہوتا ہے۔ کہا کہ مردوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو پرانے لباس کے اندر، پرانے کپڑے کے اندر جو ہے دفن کر دیا جائے یا پھر نئے لباس کے اندر جو ہے ان کو دفن کر دیا جائے، اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جب گئے تو انہی کپڑوں کے اندر ان کو غسل دیا گیا اور انہی کپڑوں کے اندر ہی ان کو کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا۔ اور دفن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہجرت کی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور دفن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اندر ہوئے۔ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور صدیق ایک جگہ سے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ تو بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ جن کی سیرت ہم پڑھتے ہیں
ان کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں خلیفہ اول کے حوالے سے کہ خلیفہ اول کون ہیں، دوم کون ہیں، سوم کون ہیں، اور چہارم جو ہے یہ کون کون سے صحابہ تھے اور ان کی فضیلت کیا تھی اور ان لوگوں نے کیا کارنامے اسلام کے لیے کیے ہیں۔ تو یہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے ان کو تاکہ پتہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں بعد میں ہماری آنے والی نسلیں وہ جانتی بھی نہ ہوں کہ ابوبکر صدیق کون تھے، عثمان کون تھے، عمر کون تھے اور انہوں نے کیا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے یہ صحابہ، اپنی جان اور مال قربان کرنے والے یہ صحابہ، تاکہ ان کی سیرت کو اجاگر کر کے ہم جو ہے ان کے اوپر ان کی سیرت کے اندر بھی ہمارے لیے کئی اسباق ہیں کہ کئی ایسے واقعات ہیں، جیسے یہ واقعہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نیکی کے سارے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو پہلے جنت کی بشارت مل چکی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، لیکن پھر بھی نیکی کے اندر سبقت کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکی کے اندر سبقت کریں، جہاں بھی نیکی کا موقع ملے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، نیکی کا کوئی بھی عمل ہو اللہ کو جو ہے وہ پسند ہے جو مستقل کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔